یہاں ترجمہ لکھے کافرو تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہا کہ پہلے تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں جان بخشی یعنی زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے دی، پھر تمہیں جان بخشی تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو۔ اس سے مراد یہ پوری ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں برزخ کی زندگی، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ علماء کرام نے صحیح جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک یہ زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، وہ درمیان میں جو حصہ ہے اس کو برزخی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ خود ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا تم نہیں تھے، نیز تھے، ہم نے ہست کیا، تم نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں پھر دنیا سے لے جائیں گے یعنی تمہیں مار دیں گے، پھر ہم تمہیں زندگی دیں گے آخرت میں۔ اب بھی کہتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں اب بھی کہتے ہو کہ میں پروردگار نہیں، اب بھی کہتے ہو کہ میں پالنہار نہیں، اب بھی کہتے ہو کہ میں عبادت کے لائق نہیں۔ تم اپنی حیات اور ممات پر غور کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ معبود مسجود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے، اب سمجھنے کے لیے تو یہی لفظ بھی کافی ہے، وہی تو ہے یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ بتاؤ نا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ہے پیدا کرنے والا؟ پھر آسمانوں کی طرح متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنایا اور وہ ہر چیز پر خبردار ہے۔ یہ 7 آسمان سے مراد یہ ہے کہ یہ 7 منزلیں ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ ان آسمانوں سے مراد کثرت ہے، یعنی بہت سارے آسمان، کتنے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن قرآن نے جو لفظ 7 کا کہا ہے ان 7 پر ایمان لانا اور ماننا تو ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے، ذرا میری بات پر آپ غور کریں، آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا ضروری ہے، کس پر جی؟ آسمان پر اور زمین پر۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں اس سے بھی آگے۔ قرآن میں اگر مکھی اور مچھر کا ذکر ہے، ابھی میں نے بتایا مکڑی کا ذکر ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ ذرا یہ دیکھ لیجئے جی، تسہیل آپ کہیں گے کہ کافر بنا رہا ہے، مجھے تو کوئی شوق نہیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جس چیز کا ذکر آ گیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ابو لہب، سورہ اللہب ہے نا آخر میں، تبت یدا، ابو لہب، کوئی کہے کہ دیکھو نہیں اس کو کیوں کہتے ہیں آپ مانو، اور بعض علاقوں میں تو ابھی تک میرے علم میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سورت پڑھو ہی نہ نماز میں جی، حضور کے چاچا کی توہین ہوتی ہے، اللہ نے توہین کی ہے قرآن میں، وہ کہتے ہیں تم تو نہ کرو، اس طرح بات نہیں بنتی۔ یہ دیکھ لیجئے ایک تسہیل البیان فی تفسیر القرآن، مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے پرانے دوست جو ذوق رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے، وہ معذور عالم دین تھے ٹانگوں سے، اور بہت بڑے عالم تھے کراچی میں۔ تو انہوں نے اس قسم پرسی، غربت اور تکلیف اور معذوری کی حالت میں بہت کچھ لکھا ہے، اور بالکل صحیح لکھا ہے۔ یہ ان کے جلد نمبر 1 ہے تسہیل البیان،
انہوں نے یہ لکھا ہے جی، یہ صفحہ نمبر بھی آپ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر ہے 57۔ ذرا غور سے سنیے، کافر کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جاتا ہے جو اگرچہ دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو لیکن پورے قرآن کی یا قرآن کے کسی ایک جز کی تکذیب کرتا ہو، یعنی جھٹلاتا ہو، خواہ وہ مکھی اور مچھر کی مثالیں ہی کیوں نہ ہو، چونکہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، ذرا خیال رکھنا، انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو اعلیٰ درجہ نہیں مانا جا سکتا، مکھی اور مچھر کو ہے تو وہی، لیکن چونکہ قرآن میں ہے اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سنیے، کافر کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جاتا ہے جو اگرچہ دوسری آسمانی کتابوں پر، جی باقی کتابوں کو بھی مانتا ہے، لیکن پورے قرآن کی یا قرآن کے کسی ایک جز کی، کسی حصے کی تکذیب کرتا ہو، جھٹلاتا ہو، خواہ وہ مکھی ہو اور مچھر کی مثالیں ہی کیوں نہ ہو۔ جب مکھی اور مچھر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو قرآن میں جب صحابہ کرام کی تعریف اور توصیف کا ذکر ہے اور کئی جگہ پر ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اب ذرا جی تھوڑا سا اس پر بھی آپ غور کیجئے کہ ایک دو لفظ اور بھی گزرے ہیں انہی آیات میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ یہ معارف القرآن ہے جی، معارف القرآن دو ہیں، ایک حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ 9 جلدوں میں ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، وہ خاصا عالمانہ ہے۔ تو جہاں ہم نے علماء کرام اور خاص کر مذہبی طبقات یا مدارس میں ہم نے درس دینا ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے تفسیر بہت مفید ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں سے مراد بھی اچھی بھلی تعلیم چاہیے۔ جلد نمبر 1 ہے یہ معارف القرآن کی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ پھر وضاحت کر دوں، دیوبندی نسبت تو ہے دیوبند کی طرف، کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب اہل سنت ہے۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے جی صفحہ نمبر 168 پر، جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف آگے کہا، جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرت کے ساتھ کرتا پھرے تو اس کو فاجر کہتے ہیں۔ یہ فرق بھی سمجھ میں آنا چاہیے، ہمارے ہاں فاسق کا لفظ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہاں انہوں نے صفحہ نمبر 171 میں لکھا، کیف تکفرون باللہ، یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، مگر رسول خدا کے انکار کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسے کہا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ جو شخص اللہ کو کہے میں مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، حضور کو نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، مگر آخری نبی نہیں مانتا، تو تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں پر آپ خصوصی طور پر غور کیجیے۔ آگے انہوں نے لکھا اور بہت اچھا لکھا، فرماتے ہیں جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو، یہ میں تفسیر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں۔ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو، یعنی نبی کی ذات کو مانتا ہوں، ان کے ماں باپ کو مانتا ہوں،
اور اس کی خوبیوں کو مانتا ہو لیکن رسول نہ مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اگرچہ بظاہر خدا کے وجود و عظمت کا انکار نہ کرے مگر اللہ کے نزدیک وہ منکر خدا ہی کی فہرست میں شمار ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں تک کا مطالعہ کیا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس سے آگے پھر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔